اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے رسوا کن عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، اس کام میں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا، پس انہوں نے بوجھ اٹھا لیا بہتان کا، و اثما مبینا، اور واضح گناہ کا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، مومن درود بھیجتے ہیں۔ درود بھی ایک دعا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، محمد پہ رحمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو فوراً درود پڑھے، ضروری ہے، ورنہ جو نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ نام سنے پھر درود نہ پڑھے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، ان کا انکار کرنا، انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا اس کی مخالفت کرنا، ان کے اعمال کو چھوڑ کر اپنے نظریے کے مطابق عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا آخرت میں ان پہ لعنت کی ہے۔ وأعد لہم عذابا مہینا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، شرک کرنا، اللہ کے اختیارات کسی اور کے اندر منتقل کرنا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اگر بندہ اسی حالت میں مر گیا اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف عمل کرے، پتہ بھی ہے کہ یہ عمل اس طرح ہے، وہ پھر اپنی مرضی کرے، اس میں ایڈنگ کرے، اس کو طریقے کو بدل لے، اپنے طریقے نکال لے، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنی امتیوں کو علیحدہ کر لو، آپ نکال رہے ہوں گے، جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے آپ ان کو علیحدہ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، اللہ یہ بھی تو میرے امتی ہیں، میں نہیں تیرے امتی نہیں ہیں، تیرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں یاد کر لی تھی، نئے طریقے نکال لیے تھے، اس لیے تیرے امتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھتکار دیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، جب میرے بعد آپ نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ اللہ کے ساتھ شرک، اس کے اختیار کسی کے اندر منتقل کرنا، اور وسلم کے بتلا ہوئے اعمال کے خلاف اپنے نظریے کے مطابق عمل کرنا، یہ تکلیف دینا ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا،
دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی رسوا کن عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، کام کیا بھی نہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہتان، اس کی سزا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کی سزا ہے 80 کوڑے مارے جائے۔ جو گواہ پیش نہ کر سکے، بات کرے، الزام لگائے لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکے، وارباتی شہداء، 4 گواہ، اس پہ 80 کوڑے ہوں گے، بہتان ہے۔ ولا يقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ساری زندگی اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ اس چیز سے بھی محروم ہو گئے، اس کی سزا ہے یہ، نہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اسے 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ یہ بہتان، یہ الزام تراشیاں، جو ہمارے نزدیک بڑا آسان کام ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت